فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه آج کی یہ تقریب اور آج کی یہ محفل اس لیے سجائی گئی کہ ہمارے عزیز مولانا محمد یوسف رحمانی دورہ تفسیر کا ایک دو دنوں میں آغاز کریں گے۔ اللہ اس دورہ تفسیر کو کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچا دیں۔ اس دورہ تفسیر کی نسبت سے میں قرآن کی تفسیر کے بارے میں کچھ گفتگو آپ سے کروں گا اور میرے مولا نے مجھے توفیق بخشی میں چند منٹوں میں قرآن کے اکثر حصے کی آپ کو سیر قرآن دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے کہ جب سے یہ نازل ہوئی اس دن سے لے کے آج تک ہر زبان میں اس کتاب کی تفسیریں لکھی جائیں۔ میں عربی تفسیروں کی بات نہیں کروں گا،
بر صغیر پاک و ہند میں جن لوگوں نے قرآن کی تفسیری خدمات سر انجام دی، ان میں سب سے بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ انہوں نے فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا، اور فتح الرحمان کے نام سے انہوں نے ایک مختصر سی تفسیر لکھی۔ اس زمانے میں ہندوستان میں فارسی بولی جاتی تھی اور فارسی لکھی جاتی تھی اور فارسی سمجھی جاتی تھی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا، اس وقت کے عباد الوطن علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا۔ بنیاد اس بات کو بنایا کہ قرآن تو عربی میں تھا، شاہ ولی اللہ نے فارسی میں کر دیا تو یہ کافر ہو گیا۔ لوگوں نے ہنگامہ کیا، ان کے گھر پہ حملہ ہوا۔ کچھ تاریخ کی کتابوں نے لکھا کہ لوگوں نے ان کے انگوٹھے کاٹ دیے۔ مقصد عباد الوطن علماء کا یہ تھا کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ ہو گیا ہے، لوگ فارسی سمجھتے ہیں، لوگوں کو قرآن سمجھ آ جائے گا تو انہیں قرآن کی اینک لگ گئی نا، تو ہمارے چہرے کے جو ماتا کے داغ ہیں اور ہم نے میک اپ سے چھپا رکھے ہیں، یہ سارے ان لوگوں کو نظر لہذا انہیں اندھا رہنے دو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے کا نام ہے شاہ عبد القادر۔ انہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا، اور موز القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر سی تفسیر لکھی جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو ان کے علم کے قائل ہو جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے ایک اور بیٹے ہیں شاہ رفیع الدین، انہوں نے قرآن کا با محاورہ ترجمہ لکھا اردو میں۔ ان کے تیسرے بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز، انہوں نے تفسیر عزیزی کے نام سے ایک تفسیر لکھی۔ یہ اس خاندان کی خدمات ہیں قرآن کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ذرا اس سے پیچھے آئیں تو ہمیں علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا نام ملتا ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ۔ انہوں نے مالٹا جیل سے رہا ہونے کے بعد قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ لکھا، پھر انہوں نے تفسیر لکھنی شروع کی۔ زندگی نے وفا نہ کی، بس چند پارے، ایک دو پارے تفسیر لکھی
اور ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کے ایک لائق شاگرد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس تفسیر کو مکمل کر دیا۔ آج بھی تفسیر عثمانی کے نام سے بازار میں آپ کو دستیاب ہے، اور قرآن پاک کی لاجواب تفسیر۔ علماء دیوبند ہی میں ایک اور بہت بڑا نام ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ۔ قرآن کا ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بھی لکھی۔ پھر علماء دیوبند میں ایک اور بہت بڑا نام ہے، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری۔ قرآن کا ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی لکھی۔ ایک اور بڑا نام ہے مولانا عبید اللہ سندھی، انہوں نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی۔ یہ جو میں نے ساری باتیں آپ سے کی، فلاں عالم نے ترجمہ کیا، تفسیر لکھی، فلاں نے تفسیر لکھی، فلاں نے لکھی، فلاں نے لکھی، فلاں نے لکھی، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب ایک عالم نے تفسیر لکھ دی اور اردو میں لکھ دی تو دوسرے عالم کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ بھی تفسیر لکھے؟ کیا ان کی تفسیر کافی نہیں تھی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا میں جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مضامین کا ایک ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ جو عالم بھی اس کے اندر غوطہ لگائے گا نا، نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لائے گا۔ ہر پھول کا رنگ الگ ہوتا ہے، اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے، تو ہر مفسر کی تفسیر کا انداز کیا ہے؟ اس مفسر کے نام سے میں بحث کرنا چاہتا ہوں، اور ہم جن کی طرف پہ دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں اور جن علماء سے ہم نے پڑھا، انہوں نے براہ راست اس شخصیت سے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی۔ ان کا نام ہے مولانا حسین علی علوانی رحمت اللہ۔ ان کی تفسیر کا رنگ ہی الگ ہے، بس اسی کا ایک نمونہ آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک منظم کتاب ہے۔ یہ منظم تو سمجھ نہیں آئی، اس کے مابین نظم ہے، یہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن کی ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہے، جوڑ ہے، ربط ہے، بے ربط کلام نہیں ہے۔ ہر سورت کا پچھلی سورت سے ایک تعلق ہے، اور ہر آیت کا دوسری آیت سے کیا ہے؟ تعلق ہے، جوڑ ہے۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر قرآن کی سورتوں کے درمیان ربط نہ ہوتا، تعلق نہ ہوتا، آیتوں کے درمیان ربط اور تعلق نہ ہوتا، تو آج قرآن اسی صورت میں ہونا چاہیے تھا اس صورت میں میرے نبی پہ اترا تھا۔ اگر تعلق نہیں تو قرآن اسی طرح جمع ہوتا نا۔ سب سے پہلی سورت اتری تھی اقرا بسم ربک الذی، اسے جگہ کون سے پارے میں ملی؟ آخری پارے میں اتری سب سے۔ سورت فاتحہ 5ویں نمبر پہ اتری، اور اسے جگہ کہاں مل گئی؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ اگر آیتوں کے درمیان تعلق نہیں، سورتوں کے درمیان ربط نہیں، تعلق نہیں، تو پھر قرآن جمع اسی صورت میں ہونا چاہیے تھا نا، جس طرح اترا تھا۔ اقرا بسم ربک الذی پہلے ہوتی،
پھر جو اتری، پھر جو اتری، پھر جو اتری، لیکن نہیں، یہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے نا، فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، آخر میں سورۃ الناس، یہ ترتیب میرے نبی نے خود رکھی ہے عرش والے کا اشارہ پا کے، خود قرآن کو جمع کیا ہے میرے نبی نے۔ یہاں جو علماء بیٹھے ہو، خدا کے لیے میری بات کو غور کرو، یہ جو آپ کہتے ہیں حضرت عثمان جامع القرآن ہے، نا، جامع القرآن میرا نبی خود ہے۔ یہ تو تسا راہ بکھا دیتا شین نو، تم نے خود رستہ کھول دیا ہے۔ انہوں نے پھر پروپیگنڈا کیا، حضرت عثمان نے جمع کیا تھا، اپنے مطلب دی آیتاں پا چھڑیاں، اور جن آیتوں میں حضرت علی کی فضیلت تھی، حضرت فاطمہ کی فضیلت تھی، وہ آیت قرآن سے راستہ تو تم نے دیا اسے۔ میری بات غور سے سنو، جامع القرآن حضرت عثمان نہیں ہے، جامع القرآن خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عثمان نے کیا کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کا کارنامہ میں بتاتا ہوں، کارنامہ ان کا کیا تھا۔ ان کا کارنامہ یہ تھا کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو یہ عرب کی زبان میں اتر رہا تھا، حجازی عربی میں اتر رہا تھا۔ جو شام سے لوگ آ رہے تھے، حبشے سے آ رہے تھے، یمن سے آ رہے تھے، عراق سے آ رہے تھے، بولتے وہ بھی عربی تھے، لیکن کچھ لغت میں فرق، لفظوں میں کچھ نہ کچھ فرق یہ ہماری زبان میں بھی۔ کیوں جی جڑی جھنگ دی پنجابی ہے، لاہور دی ہے ہی، مظفر گڑھ دی ہے ہی، فرق ہے، زبانوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے میاں والی میں آپ جائیں تو میاں والی سے تلا گنگ روڈ پہ جائیں، چکڑالہ کا علاقہ ہے، تو وہاں جمعے کو کہتے ہیں زمہ، کو کیا کہتے ہیں زمہ۔ اب جب وہ جمعے کو زمہ کہتے ہیں تو زمہ سے مراد بدھ ہوتی ہے، مراد تو کیا ہے، لیکن وہ جیم نہیں بول سکتے۔ ہمارے آج بھی کئی دوست ہیں، وہ عزیز انتقام کو پڑھتے ہیں عجیج انتقام، عجیج انتقام۔ عرب میں کاف نہیں بولتے، کاف کو جیم بولتے ہیں، سرگودا کو کہیں گے سرجودا، عرب میں کاف نہیں۔ اور مصر میں آپ چلے جائیں وہاں جیم کو کاف بولتے ہیں، جمال عبد الناصر کو کہتے ہیں گمال عبد الناصر، چلیے۔ تو یہ فرق تھا لغت میں، کہیں جمال کہیں کمال، لیکن جب کمال بولتے تھے تو مراد اس سے بھی جمال ہی ہوتا تھا۔ تو جو دوسرے علاقے کے لوگ تھے نا، انہوں نے نبی پاک سے اجازت مانگ لی کہ سن اپنی اپنی بولنی قرآن پڑھن دی اجازت دو، جہاں ہم جیم نہیں بول سکتے، گاف نہیں بول سکتے، ہماری جو اپنی بولی ہے اس کے مطابق ہم قرآن پڑھ لیا کریں، مراد تو وہی ہے، آپ نے اجازت دی۔ حبشے سے ایک بندہ آیا، اس نے قرآن لکھ لیا، دوسرا آیا اس نے لکھ لیا، شام سے آیا لکھ لیا، عراق سے آیا لکھ لیا، وہ کوئی شام لے گیا، کوئی عراق لے گیا، کوئی یمن لے گیا۔ حضرت عثمان کا کارنامہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے سوچا بھی آج تے خیر ہے کہ وہ قرآن جو ہے اس میں گاف ہے، اس میں جیم ہے، لیکن کچھ مدت کے بعد یہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ سارے قرآن ایک جگہ پہ اکٹھے کیے اور امت کو اس زبان پہ اکٹھا کر دیا جس زبان میں قرآن نازل ہوا۔ یہ حضرت عثمان کا جس کو لوگوں نے کہا دیا جامع القرآن ہے نا، آپ یوں کہیں ناشر القرآن، جامع القرآن خود نبی پاک ہے۔ کیوں آپ نے راستہ دیا ان کو کہ قرآن نبی پاک کے زمانے میں جمع نہیں ہوا تھا، آپ نے راستہ دے دیا مخالفین کو۔ اگر قرآن نبی پاک کے زمانے میں جمع نہیں ہوا تھا تو صحابہ حافظ کس کے تھے؟ جو
صحابہ حافظ تھے، وہ حافظ کس کے تھے اگر قرآن جمع نہیں ہوا تھا؟ قرآن میرے نبی کے زمانے میں جمع ہو چکا. یہ ترتیب میرے نبی نے خود دی ہے کہ پہلے یہ صورت ہوگی، پھر یہ صورت ہوگی، پھر یہ صورت ہوگی. مولانا حسین علی کہتے ہیں قرآن کی تمام آیتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، منظم ہیں، ان میں ربط ہے. چلو لطیفتاً آپ کو بات بتا دوں، مولانا حسین علی کہتے تھے اے اللہ دا کلام ہے، میاں بندی دا کلام نہیں. اے اللہ دا کلام ہے، میاں بندی دا کلام. میاں بندی کشاب کے علاقے میں ایک مجذوب تھا، پہاڑوں پہ پھرتا رہتا تھا، بے ربط گفتگو کرتا تھا، کوئی کہیں کی کوئی کہیں کی، مثلا وہ چلتے چلتے بولتا تھا لیاقت علی خان مر گیا تے بکریاں پہاڑاں چلتیاں پھرتیاں. اب لیاقت علی خان کے مرنے سے بکریوں کے چرنے کا کیا تعلق؟ تو مولانا حسین علی کہتے تھے اللہ دا کلام ہے، میاں بندی دا کلام، کہ کوئی کہیں کی اور کوئی کہیں. ہر آیت دوسری آیت سے مربوط ہے، ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہے، ہر سورت کا دوسری سورت سے تعلق ہے. پھر وہ تعلق جو جوڑتے ہیں نا سورتوں میں اور آیتوں کے درمیان، تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے. اللہ اسے ذکر کرتے ہیں، کبھی سورت کے شروع میں کر دیتے ہیں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں. اسی طرح مولانا حسین علی کہتے ہیں قرآن کا بھی ایک دعویٰ ہے. ورنہ جتنے آپ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں کے کوئی بچے ہیں، سچی سچی بات بتائیں آپ، اگر کوئی مصنف کتاب لکھے اور اس کے کتاب لکھنے کا مقصد کوئی نہ ہو، پڑھو گے؟ کوئی پڑھے گا اسے؟ وہ کہے گا یہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، یہ منوانا کیا چاہتا ہے. ہر کتاب کا ایک مقصد ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے. پوری کتاب اس کے گردا گرد گھوم رہی ہوتی ہے، وہ دلائل دیتا ہے، حکایت لکھتا ہے، لطیفہ لکھتا ہے، شعر لکھتا ہے، تعلق وہی مقصد ہوتا ہے. اسی طرح پورے قرآن کا ایک دعویٰ ہے، سارے قرآن کا ایک ہے دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ ہے لا الہ. یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے. ایاک نعبد فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہ پورے قرآن کا دعویٰ ہے. میرے سوا اس کائنات میں الہ بننے کے لائق کوئی نہیں، نہ حضرت عیسیٰ، نہ مائی مریم، نہ حضرت عزیر، نہ حضرت ابراہیم، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ فقیر، نہ قبر، نہ شجر، نہ حجر. کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے الا اللہ. اس کائنات کا الہ اور اس کائنات کا معبود حقیقی کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ یہ پورے قرآن کا دعویٰ ہے. سارا قرآن اس کے گردا گرد گھومتا ہے، سارا قرآن اس کے گردا گرد گھومتا ہے. اس دعوے کی مثال بیج کی طرح ہے. بیج، آپ بیج بوتے ہیں، ایک درخت پیدا ہو گیا، انار کا، سیب کا، مالدے کا، آم کا. اس بیج کا اثر اس درخت کے تنے میں، اس بیج کا اثر اس درخت کی ٹہنیوں میں، اس بیج کا اثر اس درخت کے پتوں میں، اس بیج کا اثر اس درخت کے پھل میں. سب چیزوں کا تعلق اس بیج سے ہے. مولانا حسین علی کہتے ہیں یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، حقوق ہے، معاملات ہیں، یہ سب ٹہنیوں کی طرح ہیں، پتوں کی طرح ہیں، پھلوں کی طرح ہیں. اس کا بیج ہے لا الہ. سارے قرآن کا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ اور سے بہت اور سے بہت
میں اب آپ کو سیر کرانے لگا ہوں قرآن کی. جگہ جگہ اللہ نے اس دعوے کو پیش کیا. آیت الکرسی پڑھیے, سورۃ آل عمران کی ابتدا پڑھیے, اللہ لا الہ الا ہو. دوسرا پارہ اٹھائیے, الہکم الہ واحد. چلو آخری سورت میں چلے جاتے ہیں, قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. یہی آواز لگ رہی ہے جگہ جگہ, ابتدا میں بھی آخر میں بھی. میرے سوا کائنات میں الہ بننے کے لائق کوئی نہیں ہے. پھر اپنے اس دعوے کو اللہ دھینگا مشتی سے منواتی ہیں, جبر سے منواتی ہیں, ڈنڈے کے زور سے منواتی ہیں, زور سے منواتی ہیں. اللہ کہتی ہیں مان میرے دعوے کو ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. نہیں, مان میرے دعوے کو ورنہ میں تجھے اندھا کر دوں گا. نہیں, نہ جبر سے منوایا, نہ زبردستی منوایا, نہ ڈنڈے کے زور سے منوایا. اللہ نے اپنے دعوے کو منوایا دلائل کے زور سے. قرآن بھرا پڑا ہے, اللہ تعالیٰ دلیلیں دیتی ہیں اس دعوے پر. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو ناظر قرآن پڑھتے رہتے ہو, دیکھ کے قرآن پڑھتے ہو, سارا سال توفیق نہ ہو, رمضان ہی تے پڑھتے ہو نا. بچے بھی پڑھتی ہیں, عورتیں بھی پڑھتی ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پڑھتی ہیں, بلکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ شرط لگاتی ہیں میں 2 ختم کرنے نے تے میں 3 ختم کرنے نے. یہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ناظرہ بولو, اس میں پڑھتے ہو الارض, پڑھتے ہو لفظ الارض, کیا میں نے زمین. اس میں پڑھتے ہو السماوات, کیا میں نے, بولو بولو زور سے بولو. اس میں پڑھتے ہو الجبال, کیا میں نے. اس میں پڑھتے ہو الشمس, القمر, الکواکب, اللیل, النہار. پڑھتے ہو اس میں البر, خشکی, البحر, تری. یہ ساری بار بار زمین, آسمان, پہاڑ, چاند, سورج, ستارے, سمندر, بادل, بارش, یہ رب تمہیں کہانیاں سناتا ہے؟ کہانیاں نہیں سناتا. رب عقلی دلائل دیتا ہے, عقلی دلیلیں دیتا ہے. اللہ کہتا ہے الہ بننے کے لائق وہ ہے جس نے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکایا تھا. الہ بننے کے لائق وہ ہے, الہ بننے کے لائق وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت قائم کر دی. الہ بننے کے لائق وہ ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا کے چلایا, مرج البحرین. یہ سب دلیلیں عقلی ہیں, عقلی. یہ کیوں دیتی ہیں اللہ دلیلیں؟ یہ اس وقت اللہ دلیلیں دیتی ہیں جب مشرکین مکہ نے کہا تیری گل ساڈی سمجھ نہیں آندی. مشرکین مکہ نے میرے نبی کو کہا یہ جو تیرا دعویٰ ہے لا الہ, یہ ساڈی سمجھ نہیں آندا. اللہ نے فرمایا اس بات کو تمہاری عقل نہیں مان رہی ہے, میں عقلی دلیلیں دے رہا ہوں. عقل سے سوچو. مرج البحرین یلتقیان, 2 سمندروں کو ملا کے چلایا, ان کے درمیان اندیکھا پردہ رکھا, دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیا, دونوں میں مچھلیاں پالی. جو پانی خوشگوار تھا, میٹھا, اس میں بھی مچھلیاں, اور جو کڑوا تھا اس میں بھی مچھلیاں. تیرا عقل کہتا ہوگا جو مچھلیاں میٹھے پانی میں پلیں ان کا ذائقہ الگ ہونا چاہیے, اور جو مچھلیاں کھارے پانی میں پلیں اس کا ذائقہ الگ ہونا چاہیے تھا. میری الوہیت دیکھ, پانیوں کے ذائقے میں فرق رکھا, مچھلیوں کے گوشت کے ذائقے میں فرق نہیں آتا. یہ سب کون سی دلیلیں؟ عقلی دلیلیں, عقلی دلیلیں. اللہ تعالیٰ کبھی سمندر کی بات کرتے ہیں, کبھی مچھلیوں کی بات کرتے ہیں, پھر سورج کی بات کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں دن کو رات میں داخل کرتا ہوں, راتیں لمبی ہو جاتی ہیں, پھر کبھی راتوں کو دن میں داخل کر دیتا ہوں تو دن لمبے ہو جاتے ہیں. یہ موسموں کا تغیر و تبدل دیکھ, ہواؤں کا چلنا دیکھ, ہواؤں کا چلنا دیکھ. ایک بیج جو تو زمین میں بو کے آتا ہے, جو بیج تو زمین میں بو کے آتا ہے, کبھی اس پر ہی غور کر لیا کر.
اندر ہی اندر ہم نے اس کو پھاڑ دیا تھا. کچھ حصہ اندر چلا گیا, کچھ حصہ باہر نکلا. جو حصہ باہر نکلا اس کو اردو میں کہتے ہیں کونپل, اسے کہتے ہیں انگوری, پنجابی میں کہتے ہیں سٹا یا پتا. وہ انگوری ہے, کونپل ہے. جہاں گالے ہو یہ سریے دی ہوتی ہے. یہ کونپل جو ہوتی ہے نا سریے کی ہوتی ہے, اور اتنی نرم و نازک تو پھونک مارے تو دوسری طرف جا لگے. اللہ کہتے ہیں مانسیرے کی زمین ہو, ایبٹ آباد کی زمین ہو, ناران کاغان کی پہاڑی علاقے ہوں, کبھی سوچ تو صحیح اس نرم و نازک پتے نے سخت زمین کا سینہ کیسے چیرا تھا, کیسے چیرا تھا. چیر کے یہ باہر نکل آیا, یہ کونپل باہر نکل آئی, سخت زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل آئی. ایک صوفی کی کتاب کسی موقع پہ پڑھی تھی, بیان کر دیتا ہوں, لطف لیجئے گا. 7 دن تک آپ لطف لیتے رہیں گے. صوفی کہتا ہے کبھی تو نے دیکھا ہے کہ یہ کونپل اور سٹا یہ مغرب کی طرف منہ کر کے نکلا ہو؟ کبھی تو نے دیکھا ہے یہ مشرق کی طرف منہ کر کے نکلا ہو, شمال کی جانب منہ کر کے نکلا ہو, جنوب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو؟ نہیں نہیں, جب بھی یہ انگوری اور کونپل اور سٹا زمین سے باہر نکلا سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے نکلا. صوفی کہتا ہے اسے سٹا نہ سمجھ, شہادت کی انگلی سمجھ, شہادت کی انگلی سمجھ جو آسمان کی طرف بلند کر کے یہ سٹا کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرے سوا الہ کوئی نہیں, تیرے سوا الہ. یہ اللہ عقلی دلیلیں دیتے ہیں. یہ ساری کون سی دلیلیں, ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم, تمہیں پیدا کیا, تمہارے بڑوں کو پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا, زمین کو فرش بنایا, والسماء بناء, آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء, پھر ہم نے بادلوں سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, پھر مختلف قسم کے پھلوں سے تیرے لیے روزی کا سامان فراہم کیا. یہ ساری چیزیں کرنے والا میں ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا کرو. یہ سب کون سے دلائل ہیں؟ اب آپ قرآن پڑھیں گے اس رمضان میں تو آپ کو یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوئے بڑا لطف آئے گا. الارض, السماء, الجبال, اللیل, النہار, الشمس, یہ سب عقلی دلیلیں ہیں. اللہ اپنے دعوے پہ پیش کرتے ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ. پھر اللہ نے سمجھا کے نا بندوں کو, پھر اللہ نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آئی, ان لکم فی الانعام لعبرۃ. دروازے پہ بندھا ہوا جانور دیکھ, چوپائے دیکھ, بھینس دیکھ, گائے دیکھ, اونٹنی دیکھ, بکری دیکھ. کبھی میں نے تیرے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا تھا, ہوں تین سمجھان واسطے من ڈنگراں دیاں مثالاں دینیاں پہ گئی, چوپایوں کی مثالیں. ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. یہ سب اللہ کی دلیلیں دیتے چلے جا رہے ہیں. غذا جانور کے معدے میں پہنچی, ہم نے ایک مشینری لگائی, اس کو گوبر سے الگ کیا, گوبر نیچے بیٹھ گیا, اصل غذا اوپر آ گئی. اصل غذا کو معدے سے دھکا مارا جگر کی طرف, اصل غذا جگر میں پہنچ گئی. پھر جگر میں ہم نے ایک مشینری لگائی, اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا. کچھ کا خون بنایا, وہ سپلائی کر دیا دل کو. کچھ کا دودھ بنایا, وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو. قرآن کہتا ہے من بین فرث ودم. جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی, جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی. گوبر کا رنگ گدلا, پھر وہ بدبودار, خون کا رنگ سرخ, پھر وہ پلید. من بین فرث ودم, ایک طرف گوبر پلید تھا,
خالص دیا ہے، تو بھی میری عبادت خالص سچی سچی بات بتاؤ۔ میں حال ایک اور جا کے تقریر کرنی، میں جمعہ پڑھا کے آیا ہوں، یہ میری دوسری تقریر ہے اور تیسری میں نے کرنی ہے، اور میں 26 سال سے شوگر کا بیماری ہوں۔ یہ موبائل لوگ میری بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، ورنہ تو شوگر والے یور یور کرتے پھرتے ہیں، لیکن مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ایک دن میں 1100 کلومیٹر بھی سفر کر جاؤں۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور موحدوں کی دعائیں۔ جنگ والوں سچی سچی بات کرو، خدا لگتی بات کرو۔ اس ذات نے گوبر اور خون سے الگ کر کے خالص دودھ تیرے برتن میں ڈالا ہے، اس دودھ کو بطور نظر و نیاز کس کے نام پر تقسیم ہو؟ کس کے نام؟ مولا تیرے بڑے حوصلے نے، اللہ اکبر جو ہوا، تیرے حوصلے بھی اتنے اونچے نے، جب ان کے برتن میں آ گیا یہ دادا دربار پہ جائے گا، اللہ کہتے ہیں ہور لے اساں ایف آئی آر ایو جی کٹنا چاہتے ہیں، جس کی قیامت والے جڑے ضمانت بھی اور لے اور آگے بڑھ۔ پھر جب اللہ دودھ کی بات کرتے ہیں، یہ عقلی دلیلیں، تو پھر اللہ انسان کی اپنی پیدائش کی بات کرتے ہیں، الم یکن نطفۃ من منی، اپنی پیدائش کو دیکھ کر میری الوہیت کو سمجھ، کیا تو گندے پانی کا قطرہ نہیں تھا جسے ہم نے مدتوں باپ کی پیٹھ میں ٹھہرایا، پھر ماں کے رحم میں ٹپکایا، فی ظلمات ثلاث، ثلاث کا معنی تو کرو یار، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، اس جھلی کا اندھیرا 3، اس جھلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے۔ 3 اندھیروں میں اللہ کہتے ہیں کاریگر کاریگریاں کرتے رہتے ہیں، فرنیچر بنایا، صوفہ بنایا، بیڈ بنایا، کرسی بنائی، ممبر بنایا، کاریگر کاریگریاں کرتے رہتے ہیں۔ دن کے اجالے میں یوں ہی مغرب کا ٹائم ہوا، کاریگر نے شاگرد کو کہا لائٹ آن کر، کاریگری کرنی ہے۔ دنیا کے کاریگر کاریگریاں کرتی ہیں دن کے اجالے میں کاریگریاں شروع کی تیاں ترائے اندھیریاں دے اندر، فی ظلمات ثلاث، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے ہیں، 3 اندھیرے ہیں، ایک گندے پانی کا قطرہ ہے۔ بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے اور اس کا بدلہ بھی آپ سے چاہتا ہے، اصل بدلہ تو اللہ سے چاہتا ہے، لیکن سبحان اللہ کی صورت میں آپ بھی کہیں، جملہ آپ کو میرا پسند آ جائے۔ فرمایا گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں نقشے جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں، یوسف جیسا حسین بنا دیا۔ یہ میری الوہیت کی دلیل ہے۔ اللہ نے پھر انسان کی پیدائش کو بطور دلیل پیش کی، تو ان سارے دلائل کا نام کیا ہے؟ دلائل عقلی۔ قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی، میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ مولا ڈنڈے دے زور نال منوانا ہی؟ فرمایا نہیں، دلائل کے زور سے منوانا ہے۔ مولا دلائل تو عالم سمجھیں گے، جب کیا سمجھیں گے؟ اللہ نے فرمایا میں کوئی علمی دلیلیں دینی ہیں، میں نے عقلی دلیلیں دینی ہیں۔ میری پہلی دلیل سن، الحی القیوم۔ میری تیسری دلیل سن، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند رہ گئی، مجھے تو اونگ بھی کبھی نہیں آئی۔ میری چوتھی دلیل سن، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ
زمین میں جو علماء یہاں بیٹھے ہیں، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لہو پہ کیا لکھا، اسی کا ہے خلقن، اسی کا ہے ملکن، اسی کا ہے تصرفن، اسی کا ہے تدمیرن، اسی کا ہے اختیارن، اسی کا ہے احیاءن، اسی کا ہے اماتتن۔ پیدا کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، ملک کے لحاظ سے اسی کا ہے، تدبیر کے لحاظ سے اسی کا ہے، تصرف کے لحاظ سے اسی کا ہے، زندگی دینے کے لحاظ سے اسی کا ہے، موت کے لحاظ سے اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ اللہ تعالیٰ ساری عقلی دلیلیں دیتی ہے۔ پھر اللہ اپنے علم کو ذکر کرتے ہیں، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، میں الہ ہوں، میں الہ ہوں۔ مولا کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں قادر ہوں، مختار ہوں، متصرف ہوں، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ میں عالم الغیب ہوں۔ فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اللہ قرآن کی سمجھ عطا کرے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ پھر اللہ اس کی سمجھ، اگر تو زور سے بات کرے اے انسان، اگر تو زور سے بولے کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز اسے بھی جانتا ہے۔ جھنگ والو، راز کسے کہتی ہیں؟ جو میرے دل میں آ گیا، ابھی میری بیوی کو پتا نہیں، میرے بھائیوں کو پتا نہیں، میرے دوستوں کو پتا نہیں، میرے رشتہ داروں کو پتا نہیں، صرف مجھے پتا ہے، میرے دل میں، اسے راز کہتی ہیں۔ مولا اس سے بھی زیادہ مخفی وہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا اس سے بھی زیادہ مخفی یہ ہے کہ وہ راز جو تیرے دل میں آ گیا، تو نے اس کو جان لیا، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں نہیں آیا، 10 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ۔ یہ سب عقلی دلیل ہے۔ میں نے آپ کو قرآن کا بہت سارا حصہ پھرا دیا، آپ قرآن پڑھیں گے ناظرہ، آپ کو عقلی دلیلیں ساری نظر آتی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ دلائل دیتے ہیں نقلی، اللہ عقلی دلائل کے بعد کون سی دلیلیں؟ نقلی۔ یہ پاکستان نہیں، یہ قرآن دی گل ہے۔ پاکستان نقلی بولو نا، بمقابلہ اصلی۔ ایک چیز اصلی ہوتی ہے اور ایک چیز، یہ وہ نقلی نہیں ہے، یہ نقلی بمقابلہ اصلی نہیں۔ یہ پاکستان میں 2 نمبر مال بیچنا، ملاوٹ کرنا، نقل تیار۔ لالا موسیٰ کے لوگ کہتے ہیں جو فیکٹریاں ہیں وہاں بے شک ایٹم بم دکھاؤ، اصل وہ بھی نقلی بنا دیں، ہر چیز 2 نمبر مال، ہر چیز 2 نمبر، ہر چیز، جرسیاں کیا، سگریٹ کیا، یہ جو چائے لپٹن یلو لپٹن، سب چیزیں وہاں پر ہیں، انہاں کیا ایٹم بم سن کو بھی بنا دیں۔ یہ پاکستان شریف ہے۔ پاکستان کے لوگ جو ہے نا، خدا کی قسم میں صدقے جاؤں، ہیں بڑے عجیب۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، کوئی بندہ اس کی زد میں آئے نا تو میں پہلے معافی مانگتا، میں کسی کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا، میری عادت ہی فتویٰ لگانا، زج کرنا، ہٹ کرنا، طنز کرنا، تمسخر اڑانا، کسی کے بزرگوں کا نام بگاڑنا، یہ میری عادت نہیں کہ میں نے ایک شریف ماں کا دودھ پی رکھا ہے اور ایک شریف باپ کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے۔ میں دوسروں کے بزرگوں کا بھی اسی طرح احترام کرتا ہوں جس طرح اپنے بزرگوں کا۔ ہر ایک کو اپنے بزرگ پیارے ہوتے ہیں، تو میں دوسروں کے بزرگوں کا نام بگاڑوں گا تو وہ میرے بزرگوں کا نام ہو، تو میں نے اپنے بزرگوں کی آپ دشمنی کی نا۔ تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے ہٹ کر رہا ہے، آپ میں شاید کوئی بندہ بیٹھا ہو اس میری ضرب کے نیچے آ جائے تو سمجھے میں نے نشانہ بنایا بندے عالمی صاحب، خدا گواہ ہے میں کوئی نشانہ نہیں بنا۔ دودھ میں پانی ڈال رہا، دودھ میں پانی ڈال رہا،
ہوٹل کا نام ہے مدینہ ہوٹل. پاکستانیاں کی کرتوت ویکھو تسی. خدا دی قسم. ہوٹل کا کیا نام رکھا ہوا ہے؟ مدینہ ہوٹل. پتی 2 نمبر نام کیا ہے؟ مکہ جنرل اسٹور. نام کیا رکھا ہوا؟ مکہ جنرل اسٹور. پیٹرول پمپ کا پیمانہ بھی کم ہے, ملاوٹ بھی. نام کیا؟ بسم اللہ پیٹرول. بھئی نام اچھا رکھا ہے تو کام بھی. اگر مدینہ ہوٹل رکھا ہے تو کام بھی مدینے والے کی مرضی کے مطابق. مدینے والے نے کہا تھا من غشا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی فلیس منا. آپ منع کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں, اس میں یہ تنتنا نہیں ہے, دبدبہ نہیں ہے. فلیس منا, ہم میں سے نہیں. میں منع کرتا ہوں جس نے ملاوٹ کی وہ ساڈا نہیں. کیا ہے اپنا رشتہ جس سے جا کے جوڑتا ہے جوڑے, ساڈے نالوں کا کوئی تعلق نہیں. تو حوض کوثر سے جام کس کے ہاتھوں سے پینا ہے؟ کن کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے؟ کن کی شفاعت کے امیدوار ہے؟ اور وہ تو کہتا ہے کہ وہ میرا ہے ہی نہیں. یہ کب کہا تھا؟ کھجوریں بیچ رہا ہے بندہ, بڑی خوبصورت کھجوریں. آپ نے اس میں بازو داخل کیا تھا تو اندر آپ کو تری لگی, اندر سے نکالی تو وہ چھوٹی چھوٹی کھجوریں, پیر اور اندر اور. اس موقع پہ کہا من غشا فلیسا. یہ جڑے فروٹ بیچتے ہیں انہاں پیر کیڑے سونے سیب لائے اندر. وہ پہلے انہوں نے لفافے بھر کے رکھے ہوئے. ہم جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اپنی مرضی دے لینے دو, اپنی مرضی دے پاؤ. ہم چن چن کے ڈالتے ہیں اور اس نے لفافہ تبدیل کرنا ہوتا. وہ ادھر رکھا, دوسرا رکھ دیا. ہم اتنے سیب ڈالتے تھے اس لفافے میں, آ کے گھر میں کتنے بیر نکلا. یہ پاکستان شریف ہے جناب, یہ پاک لوگوں کا ملک ہے. دفعہ ہو گئے سارے ہندو سکھ جو ہے وہ چلے گئے, سرحد پار چلے گئے. یہ نقلی بمقابلہ اصلی نہیں. یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا, اس طرح کوئی بھی نہیں سمجھائے گا. یہ نقلی ہے وہ جو کمرہ امتحان میں لڑکے ایک دوسرے کی نقل اتارتے ہیں. یہ وہ نقلی. وہ نقل کس طرح اتارتے ہیں؟ اگلے لڑکے دا پرچہ اپنے پرچے تے کی کرنا؟ نقل کرنا. اس دا پرچہ اپنے پرچے تے نقل کرنا. وہ جو کچھ اس نے لکھا ہے اس کو اپنے پرچے پہ نقل کرنا, یہ دلیل, یہ ہے نقلی. اب میں آپ کو قرآن پاک میں لے چلتا ہوں. آپ قرآن میں حضرت نوح کا تذکرہ پڑھتے ہیں. تھک گئے ہو تو میں تو زیادہ آپ حضرت نوح کا تذکرہ پڑھتے ہیں, حضرت ہود کا, حضرت صالح کا, حضرت شعیب کا, حضرت ابراہیم کا, حضرت یوسف کا, حضرت موسیٰ کا, حضرت عیسیٰ کا, حضرت زکریا کا. وہ پڑھتے ہو کو نہیں پڑھتے ہو؟ یہ پڑھتے ہو. قرآن بھرا پڑا ہے. سورت اعراف بھری ہوئی ہے, سورت ہود بھری ہوئی ہے, سورت شعراء بھری ہوئی ہے, سورت انبیاء بھری ہوئی ہے, سورت قصص بھری ہوئی ہے, سورت نوح بھری ہوئی ہے. اللہ تعالی ان نبیوں کی باتیں قرآن میں نقل کرتے ہیں. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اللہ حضرت نوح کی بات قرآن میں نقل کرتی ہیں, حضرت یوسف کی بات قرآن میں نقل کرتی ہیں, حضرت عیسیٰ کی بات قرآن میں نقل کرتی ہیں. کیوں نقل کرتے ہیں؟ اللہ مخالفین کو بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں جو دعویٰ میں نے پیش کیا ہے لا الہ الا اللہ, یہ کوئی نواں دعویٰ نہیں, پہلے نبیاں بھی ایو ہی بیان کیتا سی. یہ دلیل نقلی ہو گئی. اس کو قرآن میں اللہ نقل کر دیتے ہیں. حضرت نوح کی بات نقل کی, حضرت یوسف کی بات نقل کی. جیل کی تنگ و تاریک کوٹری میں حضرت یوسف بولے, قرآن میں نقل کر دیا. ماں کی گود میں عیسیٰ بولے, قرآن نے نقل کر دیا. قرآن نے نقل کر دیا. سلیمان کو آتا ہوا دیکھ کر چیونٹی بولی, قرآن نے نقل کر دیا. بدھ نے
ہدہد نے سلیمان کے دربار میں توحید کے موضوع پر تقریر کی، اللہ نے ہدہد کی بات کو قرآن میں نقل کر دیا۔ پھر کبھی فرشتوں کی بات کو اللہ نقل کرتے ہیں، کبھی تورات کی بات کو نقل کرتے ہیں، کبھی انجیل کی بات کو نقل کرتے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں، یا مشرکین یہ کہتے تھے نا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، یہ جڑی گل تو کرنا یہ تو سب پچھلے دین وچ نہیں سنی۔ مشرکین کہتے تھے ہم نے یہ بات پچھلے دین میں نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ ان کا منہ توڑتے ہیں، تسا نہیں سنی؟ حضرت نوح نے یہی کہا تھا، حضرت ہود نے یہی کہا تھا، حضرت یوسف نے یہی کہا تھا، حضرت عیسیٰ نے یہی کہا تھا۔ حضرت موسیٰ پر پہلی وحی اتری تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ بولے تھے، انہوں نے کہا تھا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ دلائل۔ اب جب آپ قرآن ناظرہ پڑھیں گے، ان نبیوں کا آپ ذکر پڑھیں گے، پھر ہدہد کا آپ ذکر پڑھیں گے، تورات، انجیل، ملائکہ، فرشتے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے یہ اللہ کون سے دلائل دے رہے ہیں، کس بات کو ثابت کرنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ دلائل وحی پیش کرتے ہیں، اس دعوے پر دلیل وحی۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا دوں دلیل وحی کیا ہے، انشاءاللہ میں سمجھا دوں۔ دلیل وحی کا مقصد یہ ہوتا ہے میرے نبی نال کیوں لڑتے ہو؟ میرا نبی جب یہ دعویٰ پیش کرتا ہے لا الہ الا اللہ، میرے نبی کا راستہ کیوں روکتے ہو؟ میرے نبی کے راستے میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو؟ میرے نبی پہ فتوے کیوں لگاتے ہو؟ میرے نبی کا تمسخر کیوں اڑاتے ہو؟ میرے نبی کا مخول کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی کے قتل کے مشورے کیوں کرتے ہو؟ میرا نبی جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، نہیں، میری وحی سے کہہ رہا ہے۔ یہ دلیل وحی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اپنی طرف سے کہنا ہوتا تو 40 سال پہلے کہتا، 40 سال تو کبھی نہیں کہا، 40 سال کے بعد جو کہا تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ وحی سے کہہ رہا ہے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کر دیتا ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیغمبر آپ کہیں، آپ انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بشر ہوں، مثلکم، لوگ معنی کرتے ہیں تمہاری طرح، میں یہ معنی نہیں کرتا، میں معنی کرتا ہوں جو معنی کیا شاہ عبد القادر محدث دہلوی، اور مزہ ہی آتا ہے۔ تمہاری طرح میں نا ایک ہوتا ہے اپنے آپ، تمہاری طرح، انہوں نے معنی کیا میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو نا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ فرق کیا رہا جی؟ آپ بھی بشر، دوسرے لوگ بھی بشر، تو فرق کیا رہا؟ فرمایا یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ نوریوں کا سردار میرے دروازے کا دربان بن کے آتا ہے، فرق یہ ہے کہ نوریوں کا سردار میری سواری کی رکاب تھام لیتا ہے، فرق یہ ہے۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اب سنیے گا ذرا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کیا؟ انما الہکم الہ واحد، یہ ہے دلیل وحی، میری طرف وحی کی جاتی ہے تمہارا الہ اور تمہارا معبود ہو ایک۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی نکل؟ میں نے آپ کو بہت سارا حصہ قرآن کا سمجھا۔ پھر آپ قرآن میں جہنم کا ذکر پڑھتے، جگہ جگہ جہنم کا ذکر، پیپ والا پانی، پیپ بلا پانی پلایا جائے گا، وہ گرم ہوگا، چربی پگھل جائے گی، اور وہ سارا جہنم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ مخالفین کو
کو ڈراتے ہیں میرے دعوے کو مان لو، اگر میرے دعوے کو نہیں مانو گے تو تمہارے لیے میں نے جہنم تیار کی ہے۔ یہ ان کو ڈراتے ہیں اللہ۔ کچھ طبیعتیں ڈر کی وجہ سے مان جاتی ہیں تو یہ ڈراوے اللہ ان کو دیتی ہیں، مان جاؤ ورنہ آگے جہنم ہے۔ پھر آپ نے دیکھا قرآن نے جنت کا ذکر کیا، پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، پھر حوروں کا ذکر کیا۔ ذرا ایک باری پھر سبحان اللہ کریں۔ جنت کی حوروں کا تذکرہ کیا، باغات کا ذکر کیا، پھلوں کا ذکر کیا۔ اللہ یہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اللہ اس دعوے کے ماننے والوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں، تم نے میرے دعوے کو مانا ہے، میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر۔ اب ساری آیتیں مربوط ہوتی ہیں، جو جہنم والی تھی وہ بھی مربوط ہوتی گئی، جو جنت والی تھی وہ بھی مربوط ہوتی ہے۔ کن کا تعلق کس سے؟ دعوے سے۔ نہ ماننے والوں کو ڈراوے، ماننے والوں کو خوشخبریاں۔ پھر اللہ کہیں کسی جگہ پہ مشرکین کے رویے پر شکوے کرتے ہیں، مشرکین کے رویے پہ کیا کرتے ہیں؟ شکوے کرتے ہیں۔ شکوے کا مطلب یہ ہوتا ہے میرا سونا پیغمبر میرے سمجھان دا انداز ویکھ، انہاں دے بکواس ویکھ۔ شکوے کا جب وہ کہتے تھے نا کہ جادوگر ہے، خود بناتا ہے، اس طرح کی باتیں اللہ نقل کرتے ہیں قرآن میں، اس کو ہم کہتے ہیں شکوہ۔ اللہ ان کا شکوہ کر رہے ہیں، میرے سمجھانے کا انداز دیکھ، ان کی باتیں سن، بجائے ماننے کے یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ پھر اللہ میرے نبی کو، لا الہ الا اللہ سنانے والے مبلغ کو، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنے والے داعی کو اللہ تسلیاں دیتے ہیں، قرآن میں تسلیاں دیتے ہیں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے پیغمبر صبر کر، ان کی مصیبتوں پہ صبر کر۔ صبر بھی تب ہوگا جب میں توفیق دوں گا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے نہ ماننے پر غم نہ کر۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، یہ تسلی ہے۔ ذرا اس کا ترجمہ سننا ہے، کیسی تسلی اللہ دے رہا ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ کس کو؟ نبی پاک۔ قَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، اس میں کتنا پیار ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کے آپ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ فتوے پھپتیاں، کذاب ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، خود بناتا ہے، خود کھڑتا ہے۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں نا، ان کی باتیں سن کر آپ غمگین ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ قد نعلم، مولانا حسین علی نے مانا کیا، پنجابی میں مانا کیا، بھائی مزہ ہی آ گیا۔ مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں قد نعلم، اساں ڈاڈھا جانتے ہیں، اساں ڈاڈھا جانتے ہیں۔ انہاں دیاں گلاں سن کے تساں پریشان ہوندے ہو، میرے پیارے پیغمبر یہ تیری تکذیب نہیں کر رہے ہیں، یہ اس مسئلے کی تکذیب کر رہے ہیں جو تو بیان کر۔ اللہ تسلیاں دے، داعی کو اللہ کیا دیتے ہیں؟ تسلیاں دیتے ہیں۔ میں نے قرآن کا بہت سارا حصہ بڑے مختصر سے وقت میں آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو جو نوجوان ہیں، آپ کے جھنگ میں تو کالج وغیرہ کھلے ہوں گے، سکول کالج ہمارے سرگودا میں بند ہیں، تو کچھ وقت ایسا جب آپ فارغ ہوں، بچے تاجر نوجوان، تو اس دورہ تفسیر میں آپ شریک ہوں، اسی طرز پہ یہ پڑھائیں گے جو میں نے بیان کرنا ہے، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اسی کو وضاحت کے ساتھ یہ پھر جب آپ کو بیان کریں گے تو میری یہ تقریر آپ کو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر ذنوبنا، اللہ اس ادارے کو، اس مسجد کو اور ترقیاں عطا فرمائے۔ یہ دور تفسیر جو شروع ہو رہا ہے، اللہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے اور اللہ عافیت کے ساتھ اس کو اختتام تک پہنچائے اور ہمیں اللہ قرآن کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد